بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اس دن پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور اپنے ساتھ موجود تمام انسانوں اور جانوروں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بہت سارے پر تھے اور ان پروں کے نیچے محلات تھے۔ ناظرین، اس جیسی درجنوں روایات آپ نے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے بارے میں سنی ہوگی، لیکن ان روایات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا محض خرافات؟ یہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ان حقائق سے روشناس کرائیں گے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں موجود جھوٹ اور خرافات پر مبنی روایات سے ہٹ کر مستند مورخین کی تحقیق سے آگاہ کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا۔ آپ بہت ہی زیادہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے استغفار کا تذکرہ کیا ہے، اور نوح کا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ سال ہر سال سے اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوح گریہ کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہے۔ اللہ اگر کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے آپ کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر مبعوث کیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور پرند چرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کا کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا۔ سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کو مذاق و مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ پائے۔ صرف چند ہی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑائی بن گئے۔ کبھی کہتے کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان احمقوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے
خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے کام میں مگن رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیے، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم چکا تھا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافث۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کے اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو کہ افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو کہ شرق اوسط اور مشرق کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافث کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ ناظرین، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صاحب علم اور مفسر انسان گزرے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ساگون کی لکڑیوں سے قریباً 40 سال میں تیار کی گئی تھی۔ درخت یا وہاں خود موجود تھے یا پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کے پودے بوئے تھے۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ جبکہ چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ مشہور ہے کہ یہ کشتی ملک شام کے مقام پر بنائی گئی تھی، مگر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے آخر میں یہ ضرور لکھا ہے کہ یہ معلومات بھی کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کی جائے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔